بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک پاکستان کی سکرینز پہ راج کیا، پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشنز کے بانی، گیم شوز کے بانی، پھر کرنٹ افیئر شوز، نعت خوانی، رمضان کے ترانے، کتنی چیزوں کے موجد اور the most versatile person around, the most energetic person around، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آج اس دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی کسی نے بھی نہیں رہنا ہے دنیا میں، ظاہر ہے سب نے ہمیشہ چلے جانا ہے، لیکن یہ جس انداز سے یہ ساری داستان ہوئی، آئی وش آئی پرے کہ اس کا یہ اختتام نہ ہوا ہوتا۔ آج سے کچھ دنوں پہلے، تقریباً 24-25 دن پہلے، جب میں لندن میں ایک ایونٹ میں تھا، یو کے میں ایک ایونٹ میں تھا، اور کچھ صحافی دوست وہاں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے، جو کہ اسی دن ان کی ویڈیو آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وسیم بدامی سے پوچھ میرے بارے میں کیا۔ تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میری بہت یہ دعا ہے کہ یہ ان کے جو گھر کے معاملات ہیں، جو بیڈ روم کے معاملات ہیں، وہ چوک پہ ڈسکس نہ ہو، اور وہ اپنی زندگی کی کسی آئیڈیا اسٹیج سے نہیں گزرے اس وقت۔ میری بہت دعا ہے، اور دعا سے زیادہ بھی اگر میں کچھ کر سکوں تو وہ کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو اس کیفیت سے نکالے۔ تو اتنے سارے پہلو ہیں اس سارے معاملے کے، اتنے سارے اس کے پہلو ہیں کہ کیا عرض کروں۔ کیا انہوں نے عروج دیکھا، سدا عروج صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا عروج ہمیشہ، یا کسی کا نام ہمیشہ نہیں رہنا، سدا نام صرف اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن کاش اس داستان کا اس انداز سے اختتام نہیں ہوا ہوتا۔ ان کی زندگی کے آخری کچھ سالوں میں جو ان کے ذات سے جڑے کچھ معاملات سامنے آئے، اور پھر سب سے جس نے بالکل ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا، بالکل تیزی سے حالات خراب کر دیے، یہاں تک کہ آج کا یہ دن آ گیا۔ ویسے ظاہر ہمارا ایک مسلمان کے ہمارا عقیدہ ہے کہ آج کی رات ان کی جو رات قبر میں لکھی تھی وہ ہے، لیکن جس چیز نے ایک دم سے معاملہ سارے کا سارا خراب کر دیا، وہ آخر میں معلومات کی بنیاد پر انہوں سے جب رابطے کی بنیاد پر بتا، جو آخر میں جو بیڈ روم کی جو کچھ ویڈیوز ہیں، اس نے بالکل ہی معاملہ خراب کر دیا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بھی کہ کبھی انسان کے مزاج میں کچھ ایسی چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں جس کو اگر وقت پہ قابو نہ کیا جائے تو پھر وہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو کے کوئی بھی رخ اختیار کر لیتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ اب آس پاس کے لوگوں سے انسان کا بہت رابطہ رہنا، انہوں نے بالکل آئسولیٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو۔ وہ بڑا ایک مجھے الفاظ نہیں ملے اپنی باتیں مکمل کرنے کے لیے، وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہرحال آج سے تقریباً 25 دن پہلے جو میری ان سے آخری بات ہوئی، آغا مناج صاحب سے میری بات ہوئی، اور طے یہ کیا ہم نے کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تو لندن میں تھا کہ اچھا میں ابھی آتا ہوں، جب 4-5 دن میں پاکستان واپس ان کے گھر جائیں گے، گھر جا کے ان کو طرح اس کا جو مزاج تھا، کبھی غصہ کر جاتے تھے، اور کبھی اس طرح کی بات کرو تو ڈانٹتے تھے بڑا۔ ہم نے کہا یار ان کے گھر جائیں گے، ان کے پیروں میں بیٹھ جائیں گے، گالیاں والیاں دیں گے تو گالیاں سنیں گے ان کی، کہیں گے چاہے یہ جوتا ہے، یہ جو ہم جوتے بھی مار لیں۔ اس کے بعد سے کہیں گے چلیں چیزوں کو ذرا ری اسٹارٹ کرتے ہیں، ریورس کرتے ہیں، ری ہیب وغیرہ جو بھی ہے وہ سارا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو یہ طے پایا۔ اس کے بعد کہیں سے ان کا نمبر لیا، چونکہ نمبر بار بار چینج ہو رہا تھا، تو فون ملایا لندن سے، تو فوراً انہوں نے فون اٹھا لیا، اور ہاں بیٹا بولو۔ وہ بیٹا نہیں کہتے عام طور پہ، ہاں بھائی ہاں کیا حال ہے، یا کوئی نہ کوئی نک نیم یا اس طرح کی بات کرتے تھے بڑے فرینک انداز میں۔ لیکن اس دن جب ان سے بات ہوئی تو جانتا تھا کہ یہ وہ عامر لیاقت نہیں ہے، یہ اس معاملے نے اس کو توڑ کے رکھ دیا، یہ اس ویڈیو والے معاملے نے۔ اور یہ ایک تو یہ کہ یعنی گھر سے یہ ویڈیو نہیں نکلنی چاہیے تھی، یہ ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور جب نکل گئی تو اس کے بعد جس کے ہاتھ میں آئے اور جس نے تشہیر کر دی، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں کوئی نہیں ہوتا کسی کو لیکچر دینے والا، لیکن خدا کا خوف کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنا روتھلیس نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ کسی سے اختلاف، ان کی 100 باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے تھا، میں نے آن ایئر کہا ہے، ان سے کہا ہے۔ بھائی جنید جمشید صاحب سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں ہے، انہوں نے جنید بھائی کے بارے میں جو کچھ کہا، جنید بھائی سے زیادہ مجھے عزیز کوئی نہیں ہے، اور ٹیلی ویژن پہ جنید بھائی کے بارے میں جو عامر صاحب نے کہا، اس سے سخت بات آج تک کسی نے نہیں کہی۔ تو میرا اس بات پہ اختلاف تھا نا ان سے، لیکن کسی سے اختلاف آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ آپ اس کے خلاف ہر حد تک چلے جائیں،
اور جنید بھائی کا یہ بڑا بندہ ہے کہ انہوں نے معاف کیا اور اللہ کے بہت دل برداشت تھا، وہ ساری ایک الگ اسٹوری. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کے سب مزے لیں اور اس کو فارورڈ کریں اور اس کو لیک کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے. یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے ملک میں اس کے قوانین کا کوئی کچھ نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں تعین ہوتا کہ یار یہ کمرے کی ویڈیو یہ کون لایا سامنے، کیسے آیا، وہ کیسے آ سکتی ہے ویڈیو باہر؟ وہاں 500 لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کسی نے بنا لی. اس میں سوچنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے اپنے فیل کا ذمہ دار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ عامر لیاقت صاحب کی خطائیں معاف کرے انشاءاللہ. ہر کسی نے اپنی خطاؤں کا جواب دینا. کوئی بھی انسان خطاؤں سے پاک نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. نہیں معلوم کہ کون سی ایک اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ سارے خطاؤں پہ بھاری ہو جائے، اور نہیں معلوم کون سی ایک خطا بری لگ جائے جو کہ ساری نیکیوں پہ بھاری ہے، نہیں پتا. تو وہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا سب نے اپنا اپنا جواب دینا ہے، لیکن یہ جو جس نے کام کیا اس کو بھی جواب دینا ہے کہ اس وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑ گیا کہ وہ اتنے زیادہ ہو. تو ہمیں کچھ چیزوں کو سوچنا چاہیے ایز این انڈیویجول بھی. اور مخالفت میں اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے کہ بس کچھ بھی صحیح ہے پھر کچھ بھی صحیح ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں بات بات پہ اتنے بڑے بڑے مذہبی حوالے اتنے بے رحمانہ انداز میں آرام سے دے دیتے ہیں کہ کمپیریزنس کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے کر، میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال میں بس آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کبھی ان کے کسی ایکٹ سے، کسی چیز سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو یہ وہ وقت ہے کہ اس کو بس بھول جائیں، معاف کریں. انہوں نے یہ تو طے ہے نا کہ اچھے کام بھی بہت سارے کیے ہیں. اب یہ اچھائی اور برائی کی بنیاد پہ ٹھکانا جنت جان لو، یہ اللہ میاں کا کام ہے. اگر ہم اس پہ رہنے دیں خداوند تعالیٰ میں تو بہتر ہے. نہ کریں جج، نہ کریں. اور ان کی اگر اچھی چیزوں کو یاد کر لیں تو میرا خیال ہے بہت یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. تو بس یہ گزارش کہ اگر کبھی کسی بھی اعتبار دل آزاری ہو تو معاف کر کے آگے بڑھیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور یہ ایک ایسی داستان ہے پاکستان کی اور پاکستان کی انڈسٹری کی، ٹیلی ویژن انڈسٹری کی، جو کہ بہت عجیب ہے، جس کا کاش ایسے اختتام نہ ہوتا. عامر لیاقت صاحب کو پلیز آپ سب اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. ان کے وہ جملے مجھے ابھی بھی یاد آتے ہیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انہوں نے بہت سارے وائس نوٹ بھیجے، وہ مجھے نہیں معلوم، میری بھی ہمت نہیں ہے سننے کی، لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کسی ایسے وائس نوٹ میں جو کہ اس کے شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں لگا مجھے، تو میں وہ شیئر کروں گا کسی وجہ سے اگر کوئی ایسی بات نہیں لگی. لیکن آپ سب سے گزارش ان کو پلیز اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. آج ہم ان کے بارے میں بات کریں اور یہ طے ہے کہ سب نے اس پر سے گزرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. تو آج ہم کسی کے لیے اچھی دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے ہمیں ایک اچھے الفاظ میں یاد رکھے گا. باقی سب خطا کار ہیں، سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی گناہوں سے پاک. وی آل سن ڈفرینٹلی. دس از ناٹ جسٹیفیکیشن آف اینی سن بٹ اٹ از اے فیکٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ تو سوسائٹی بھی کچھ چیزوں کو ذرا سوچنا چاہیے. کسی نے اگر 10 چیزیں غلط کی ہیں تو وہ غلط کی ہیں، میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا، میں ہوتا کون جسٹیفائی کرنے والا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بھی 10 چیزیں غلط ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے، وہ چلتا رہے، مکافات یا جو بھی ہے. مجھے رائٹ نہیں ملتا کسی کے ساتھ غلط کرنے کا کہ اس نے اس سے غلط کیا تھا تو میں اس کے ساتھ غلط کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ سب نے اپنے اپنے عمل کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. عامر لیاقت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی منازل بہت آسان فرمائے انشاءاللہ. اللہ حافظ.